السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ کے تعلق سے ایک مسلمان کو جو مسائل معلوم ہونے چاہیے ان میں سے ایک مسئلہ روزے کا فدیہ ہے۔ روزے کا فدیہ، تو روزے کے فدیہ کے تعلق سے صرف 3 بات آج بتائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ روزے کا فدیہ کب ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کا فدیہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے۔ یہ 3 باتیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ روزے کا فدیہ کب ہے۔ ایک آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور آئندہ بھی اسے اس بات کی امید نہیں ہے کہ وہ اس قدر صحت یاب ہوگا کہ وہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا، تو شریعت اسلامیہ نے اسے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ تو روزے کا فدیہ کب ہے کہ جب آدمی اتنا کمزور ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے اور آئندہ بھی اسے اس بات کی امید نہ ہو کہ وہ اس قدر صحت یاب ہوگا کہ وہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے۔ اب آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک شخص صحت مند ہے، تندرست ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، مگر کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں، روزے کا فدیہ ادا کر دیں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، کسی فقیر کا بھلا ہو جائے گا، کسی مسکین کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ ایسے شخص پر روزہ ہے یا وہ روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، روزہ ہی رکھنا پڑے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر غریب کا وہ بھلا کرنا چاہتا ہے تو کریں، لیکن روزہ وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ایک سوال کا جواب آپ لوگ اور دیجئے۔ ایک شخص ابھی بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی امید ہے، ڈاکٹر بھی اسے اس بات کی امید دلا رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ مہینوں میں تم صحت یاب ہو جاؤ گے، کچھ سالوں میں تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بتائیے کہ ایسا شخص فدیہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، ایسا شخص بھی فدیہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ صحت یاب ہوگا تو اس کا جو چھوٹا ہوا روزہ ہے ان روزے کو وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدیہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب آدمی اتنا کمزور ہو کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور آئندہ بھی صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ تو ایک بات ختم ہو گئی کہ روزے کا فدیہ کب ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کا فدیہ کیا ہے۔ تو روزے کا فدیہ، ہر روزے کا فدیہ نصف صاع گیہوں ہے۔ ہر روزے کا فدیہ نصف صاع گیہوں، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت ایک مسکین پر کیا کرے؟ تصدق کرے۔ یہ ہے کیا؟ روزے کا فدیہ۔ ہر روزے کا، ایک روزے کا یہ ایک فدیہ ہو گیا۔ اب کوئی آدمی 2 روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ 1 صاع گیہوں۔ 1 صاع گیہوں کتنا ہو گیا؟ 4 کلو کتنا؟ 94 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ قیمت کسی ایک مسکین پر کیا کرنا ہے؟ تصدق کرنا ہے، کسی ایک مسکین پر صدقہ کرنا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فدیہ ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں، کئی مسکین کو نہیں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فدیے کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 100 روپے ہو رہی ہے۔
اب ایک شخص چاہتا ہے کہ یہ 100 روپیہ ہیں، 50 روپیہ ایک مسکین کو دے دیں، 50 روپیہ ایک مسکین کو دے دیں، تو ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ایک فدیہ ایک ہی مسکین کو دے سکتا ہے، ایک فدیے کو تقسیم کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو روزے کا فدیہ کیا ہے یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہر روزے کے بدلے نصف ساع گیہوں، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی جو بھی قیمت ہو وہ قیمت ایک مسکین پر کیا کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ تیسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے اور اتنا غریب ہے، اس قدر نادار ہے کہ وہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک شخص ایسا ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے اور اس قدر وہ نادار ہے، غریب ہے کہ وہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے اور اپنی اس کوتاہی کی بخشش طلب کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس شخص سے جو بھی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ رب العزت اس کی کوتاہی کو کیا کرے گا؟ معاف فرمائے گا۔ تو یہ تو روزے کا فدیہ ہم نے بتا دیا۔ اب یہ جو فدیہ ہیں، یہ فدیہ ایک مستقل ٹاپک ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو فدیے کے موضوع پر کبھی جو ہے گفتگو کی جائے گی کہ اگر کسی شخص کی نماز چھوٹ گئی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کسی شخص پر زکوٰۃ تھی اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کسی پر روزہ تھا اور اس نے روزے چھوڑ دیے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، کسی پر حج فرض تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو اس کے لیے کیا ہے۔ تو یہ فدیہ ایک مستقل ٹاپک اور ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آج روزے کے فدیے کے تعلق سے جو موٹی باتیں تھیں وہ موٹی باتیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام پڑھ لیا۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرور شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب ہب لی امتی کا یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سبوں کا درود و سلام کا نذرانہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم لوگوں کی جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بیکار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سبوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کے گھر میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ، خصوصاً محمد فرحان کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، اے اللہ اس بچے کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ اس بچے کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے کو جو بھی بیماری ہے، اے اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ
بیت المال کے جتنے بھی اراکین و ذمہ داران ہیں، اے اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سب کے ساتھ جو بھی پریشانیاں، جو بھی مشکلیں اور جو بھی الجھنیں ہیں، اے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیرے بندے روئے زمین کے جس کونے پر ہیں، اے اللہ سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔